اور یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ایک بھیڑیا پکڑ لیا اور اس کو ذبح کیا. اس کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے جبے کو، ان کے کپڑوں کو لگایا اور ان کے کپڑے اتار لیے تھے اور رکھ کر کے وہ واپس آئے، یہی بتانے کے لیے کہ آپ کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا. آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بھیڑیا حملہ کر دے گا اور سچ ویسی ہو گئی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو وہ لوگ روتے ہوئے لوٹے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اے ہمارے باپ، ہم گئے کھیل رہے تھے، سامانوں کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور کھا لیا. اور کیا کر سکتے ہم لوگ، رونا دھونا سب شروع کیا. وہ کپڑا دکھائے، دیکھو خون میں لت پت کپڑا ہے، کیا کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ویران ڈال کر کے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور اپنے باپ کو آ کر بتا دیا. اور وہ اتنا زہریلا کنواں تھا، اس میں سانپ اور بچھو موجود تھے. کسی انسان کا اس میں بچ کر کے نکلنا آسان نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے، یعنی تقریباً موت کے منہ میں ڈالتی. اور یہ واپس آئے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا. کہا کہ مجھے اندیشہ اسی بات کا تھا کہ تم کچھ ہیلا کرو گے اور میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرو گے، اور تم لوگوں نے وہی کیا. تو ناراضگی اتنی کہ جس چیز کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کو ہٹایا تھا وہ تو ملی نہیں، پلس یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اپنے سر پر لے لی. اور ادھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جیسے ہی ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل امین کو کہ اے جبرائیل، تیزی سے جاؤ دنیا میں، یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑ لو. حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار دنیا میں بہت تیزی سے تشریف لائے ہیں. ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالا تھا تو آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا، آگ میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آئے تھے. وہ کتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ چکے تھے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً جاؤ، ان کی چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنتی دمبے کو سلا دو. دوسری بار اتنی تیزی سے آئے تھے. اور تیسری مرتبہ فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ادھر دھکا دیا، ان کے کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے تھے. ان کی تیزی، ان کی سرعت، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر جو آسمانوں پر ہوں، وہ سدرہ کے مکین آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں. تو جس کے در کی وہ خدمت کرتے ہیں اس کی سرعت کیا ہے. ہاں، جس کے در کی وہ خدمت پر ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے اٹھا لیا اور ایک جگہ بٹھا دیا، اور موذی جانوروں کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہاری غذا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے، یہاں ان کی حفاظت پر لگ جاؤ. جو ایذا دینے والے زہریلے کیڑے مکوڑے یا جانور تھے اندر کنویں میں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پہ لگ گئے. اللہ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے اور جیسے جس کو چاہے حفاظت پر بھی معمور کرے. وہ سانپوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پہ لگا دیتا ہے اللہ والوں کے لیے. ہاں، یہ بات بعید نہیں ہے، کبھی سانپوں کو اور بچھوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پر لگا دیتا ہے. ہاں، یہ دستور ہے رب تبارک و تعالیٰ. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں؟ ضروری نہیں ہے. سانپوں سے بھی اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں، اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے اور اسی وقت آپ کو تاج نبوت عطا کیا ہے. چھوٹی عمر میں، بچپن میں جن نبیوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبی ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیدا ہوتے ہی آپ کو نبی بنا دیا گیا. اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی پیدائشی نبی بنایا گیا. اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں تھے، کنویں میں تھے، اس وقت آپ کو نبوت دی گئی. یہ نبوت عطا کرنے کی بات ہے. ویسے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے تو اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم کو ابھی مٹی اور پانی سے گوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں پر تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے. اتفاق ایسا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا، کنواں دیکھا، پانی ہوگا تو قافلہ وہاں پر رکا. انہوں نے ڈول ڈالا، اور جیسے ہی ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر تشریف لائے. تو انہوں نے دیکھا یا بشرا ھذا غلام،
یہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں۔ اور وہ جنہوں نے ڈول ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے، وہ امیر قافلہ کے پاس لائے، کہا کہ دیکھو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت نوجوان کنویں سے نکل کر کے آئے۔ اور قافلے والوں نے دیکھا صحیح سلامت اچھے ہیں، تو قافلے میں اپنے ساتھ لے لیا۔ لیکن وہ جس راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ کی چمک اتنی تھی، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو اجالا نظر آئے آپ کے چہرے پاک پر، تو لوگ دیکھنے لگ جاتے۔ امیر قافلہ نے سوچا کہ فری میں کیوں دکھائیں، مفت میں کیوں دکھائیں، تو بازار مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی قیمت لگائی گئی، ایک ایک سونے کا سکہ دو اور دیکھو۔ یہ خبر پھیل گئی کہ دنیا کا ایک حسین ترین نوجوان لایا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے سب لوگ جمع ہونے لگے، ایک ایک سکہ دیتے اور دیکھتے۔ شام تک یہ قیمت بڑھ کر کے 10 سکوں پر آ گئی۔ 10 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھ کر جاؤ۔ پھر دوسرے دن 100 سکے دینے پڑے۔ ان کی تجارت تو چلی رہی تھی، دیکھنے والوں کی کمی ہی نہیں تھی۔ کون لوگ تھے جو اس طرح سے خرچ کر کے دیکھتے تھے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی اسنا میں امیر قافلہ نے یہ سوچا، یہ دیکھنے والا سسٹم اب ختم کر کے بیچنے والا شروع کرتے ہیں۔ بولی لگائیں گے، جو چاہے ان کو خرید لو، بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے۔ اس وقت جو عزیز مصر کہلاتے ہیں، یعنی مصر کا جو بادشاہ ہوگا اس کو عزیز مصر، وہاں پر اس زمانے میں تو عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی تھی زلیخا۔ زلیخا نے بہت ساری روایات ہیں اس میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہ حقیقت میں جس وقت دیکھی وہ دل دے بیٹھی، اور ان کو یہ تھا کہ زلیخا کو کہ کسی نہ کسی صورت میں یوسف کو خریدا جائے۔ بڑے بڑے لوگ بولی لگاتے رہے، اور کئی لوگ اپنے سونے کے سکے، چاندی کے سکے بھر بھر کر لائے۔ بولی لگتی گئی۔ اب چونکہ عزیز مصر بادشاہ مصر کی بات تھی، تبارک و تعالیٰ فرماتا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو احساس ہوا، اور اس کے بعد کہا اب تو جانا ہی نہیں، میں نے بادشاہ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سفارش کیوں کی، میں نے دوسرے سے امید کیوں لگائی کہ بادشاہ چاہے گا تو چھوٹ جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور اس کے بعد جب آپ کو احساس ہوا تبھی آپ کے چھوٹنے کا وقت بھی آ گیا، اور جو چھوٹنے کا وقت آیا اس وقت آپ کو آ کر کے سنایا گیا کہ چلو یوسف اب بادشاہ ہے، وقت آپ کو بلا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو بھی تعبیر نہیں معلوم تھی۔ اور یہ چھوٹا ہوا قیدی 7 سال کے بعد بادشاہ کو کہتا ہے مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے، تو لے آؤں اس کو۔ بادشاہ نے کہا آزاد کرو، لے آؤ، اور اعزاز کے ساتھ لے آؤ۔ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اب اعزاز کے ساتھ لے جانا تھا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے کہ بادشاہ وقت آپ کو اعزاز کے ساتھ بلا رہا ہے، آپ نے کہا اب مجھے نہیں جانا ہے، اب مجھے باہر نہیں جانا ہے، کیونکہ میں دنیا سے یا بادشاہ سے امید جو لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب مجھے جانا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اب تو تمہیں جانا ہے باہر۔ اب زبردستی باہر بھیجا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ توکل یہ ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ توکل اور یقین اس کو کہتے ہیں، اگر رب چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اندر نہیں کر سکتی، اور رب چاہے اور رب نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو نکال بھی نہیں سکتی۔ مجھے بات یاد آتی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے کے بعد کے جو معاملات ہیں، انشاءاللہ زندگی باقی اور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا، اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔ قوم سمود، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں
اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے، اور دودھ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطان، کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا اس دن۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وصاحبتہ واخیہ، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے، کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ عمل نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی سے اور اس کو زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں۔ کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو اللہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کو پکڑو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو، اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب دو، غلو، اس کو پکاؤ، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا، جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے گا۔ یہ مائے حمیم،
اللہ فرماتا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے، حمیم دو اس کو۔ اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گے۔ یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور ایک تھوڑا کا پھل وہاں پر دیا جائے گا، زقوم اس کو کہا گیا ہے، ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا، اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں گے۔ اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائے حمیم دیا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والوں کے، صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا یہ چیز۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی، تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر، میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں ہے، الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے، مر گیا استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں، راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو 2 لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے، جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا ہے، کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی دیکھے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا، تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھایا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشووں میں شمار فرمائے۔ اور قیامت کے تذکرے کے بعد یہ بات میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جو آخرت کے تصور سے ایک بار ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سورہ نازعات کی آیت ہے 30ویں پارے کی، یاد ہوگی آپ کو۔ ایک بار جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی مخالفت کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا